والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور اس کے تحت مختلف موضوعات پر ہم نے کلام کی سعادت حاصل کی، اور اب آخر میں ایمان اور کفر سے متعلقہ مسائل بالتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایمان اور کفر سے متعلقہ تمام جتنی ہم نے باتیں بیان کی ہیں اس کا خلاصہ عرض کر دیا جائے تاکہ پھر کسی نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ باہر شریعت میں جو چند کلمات کفر درج ہیں ان کی تفصیل بھی عرض کر دیتے ہیں، تاکہ بہت سے سننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے اس قسم کی کوئی معرفت حاصل نہیں کی ہوتی تو انہیں توبہ کرنے سمجھنے کا موقع حاصل ہو جائے گا۔ لہذا چند کلمات کفر اور ان کے بارے میں پھر یہ حکم کہ وہاں کفر صریح ثابت ہوتا ہے یا کفر لزومی یا کفر غیر صریح ثابت ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پہلے ایک ضروری بحث جو تقریباً ہر پروگرام سے پہلے ہم عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے تعلیمات لے کر آئے ہم اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک تعلیم تو ایسی ہے کہ جو بالکل واضح ہے، اسے تمام علماء جانتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے، جیسے ہمارے بنیادی اسلامی عقائد کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ جو ذات اور صفات سے متعلقہ تمام مسائل ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر کے مسائل، یہ تقدیر کا تصور اور احوال آخرت، یہ تمام وہ امور ہیں کہ جو قرآن سے صراحتاً بہت واضح طور پر ثابت ہیں، اور جیسے جہنم ہے تو جہنم کے عذاب سے ڈرنے کا حکم وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے جو عبادات ہم پہ فرض قرار دی گئی ہیں، یعنی جن کی فرضیت واضح طور پہ قرآن سے ثابت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو ان میں سے تو یہ بعض تعلیمات ایسی ہیں جو ان امور پر مشتمل ہیں، تو اس تعلیم کے مجموعے کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کر آئے کہ جو مطلب اتنی بنیادی عقیدے ایسے نہیں ہیں، یعنی اگر ان کا انکار کر دیا جائے تب بھی انسان نہ تو کافر ہوگا، نہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس بقیہ تعلیم کا ماننا لازم اور ضروری قرار دیا جائے تو اسے غیر ضروریات دین سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تعلیم دو طرح کی ہو گئی، ایک ضروریات دین، ایک غیر ضروریات دین۔ اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کرنے والا ہو تو ہم دیکھیں گے کہ کس مجموعے کا اس نے انکار کیا ہے۔ اگر ضروریات دین کا انکار کرے گا تو یہ یقیناً کافر و مرتد کہلائے گا، یعنی فوراً اسلام سے نکل جائے گا، اور یہاں جو کفر ثابت ہوگا اسے کفر صریح، کفر اتفاقی، کفر قطعی اور کفر التزامی، یہ چار نام دیے جاتے ہیں، کفر صریح، کفر اتفاقی، کفر التزامی اور کفر قطعی۔ تو ایسا شخص مرتد ہو جائے گا، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، زوجہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے عدت گزار کی بالکل کر سکتی ہے، اگر اسی حالت میں زوجہ کو قریب رکھتا ہے تو رکھنا گناہ کبیرہ، اگر تعلق قائم کرتا ہے تو زنا، پیدا ہونے والی اولاد ولد الزنا قرار دی جائے گی، سخت حکم ہے۔ اور اگر کسی مسلمان نے اس تعلیم کا انکار کیا جو ضروریات دین کے علاوہ ہے تو اس میں بھی پھر دو ہم گروپ مزید بنا لیتے ہیں کہ بعض چیزیں ان میں سے پہلی والی کے مقابلے میں تو کم اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا انکار کیا جائے اور ان کے پیچھے ہم دیکھتے چلے جائیں تو آہستہ آہستہ ضروریات دین انکار تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایسی اگر جو غیر ضروریات دین والی جو تعلیم تھی اس کے ہم نے دو حصے کیے، ایسی اگر کوئی حصہ ہے کہ جس کے انکار کے پیچھے دیکھتے جائیں تو آہستہ آہستہ ہم وہیں پر پہنچ جائیں گے، یعنی ضروریات دین کے انکار تک پہنچ جائیں گے، تو اس میں پھر جو یہاں پہ بھی کفر ثابت ضرور ہوگا لیکن کہنے والا مرتد نہیں ہوتا، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ یہاں قول یا فعل کفر ہے، قائل یا فاعل کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور یہاں جو کفر ثابت ہوتا ہے اس سے بھی ان چاروں کے مقابلے میں کہتے ہیں وہاں قطعی تھا تو یہاں غیر قطعی ہے یا ظنی ہے، کفر ظنی ثابت ہو گیا۔
وہاں کفر اتفاقی ہوتا ہے تو یہاں کفر غیر اتفاقی یا کفر اختلافی، وہاں پہ کفر سری، یہاں کفر غیر سری، وہاں التزامی اور یہاں لزومی. تو یہ شخص حقیقتاً کافر نہیں ہوتا، لیکن فقہاء اسلام نے اس کو اس لیے کافر قرار دیا، یعنی اس کے لیے حکم کفر لگایا کہ تاکہ لوگ جرأت مند نہ ہو جائیں، اور ان چیزوں پہ اگر نہیں روکا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ حقیقتاً صریح کفر میں مبتلا ہو جائیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے، مرتد ہو جائیں گے. اب اس کی تفصیل کے روشنی میں آپ دیکھیں، چند کلمات کفر آپ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. تو یہ پہ ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے ایمان میں شک ہو اور شک کا وہ باقاعدہ اظہار بھی کر دے زبان سے، نہیں کہتا ہے کہ مجھے اپنے مومن ہونے کا یقین نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، یا کہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میں مومن ہوں یا کافر، تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی پھر یہ یعنی اس کا ایسا مفہوم نکلتا ہے کہ ہم اس پہ حکم کفر لگائیں گے، کیونکہ وہ خود مطمئن نہیں ہے اپنے ایمان پر کہ پتہ نہیں یہ مومن ہوں یا کافر. ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر، یہ ایک الگ بات ہے. اور یا اگر وہ یوں مضمون بنا کے کہتا ہے کہ سابق زندگی میں اللہ نہ کرے مجھ سے کوئی ایسا قصور تو سرزد نہیں ہو گیا کہ پتہ نہیں اب میں مومن رہا یا کافر رہا، تو یہ تو ابھی وہ ایک اس سابقہ اپنی غلطی پر ایک نتیجہ مرتب کر کے ذکر کر رہا ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بھی بات نہیں، بس وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں مومن ہوں یا کافر، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجھے شک ہے کہ میں مومن نہیں ہوں، تو پھر اس صورت میں حکم کفر لگایا جائے گا. لیکن کفر غیر سری ہوگا اور اس شخص کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیں گے، لیکن اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کفر و ایمان کو ایک سمجھے، یعنی یہ کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پسند ہے، کفر بھی پسند ہے، ایمان بھی پسند ہے، تو یہ تو بہت سخت جملہ ہے، اس پہ کفر صریح کا حکم لگنا چاہیے، وہ شخص یقیناً کافر ہوگا. لیکن ہم پہلے آپ کو بتا دیں کہ دیکھیے اس میں فقہا کا، علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک فقیہ اپنی نظر سے ایک چیز کو دیکھ کر اسے کفر صریح قرار دے اور دوسرا اپنی نظر کر اسے کفر غیر صریح قرار دے. کیونکہ ہم نے ہزارہ اقوال ایسے دیکھے جو کتب میں درج ہیں، لیکن پرانی کتب میں بھی علماء متقدمین نے بھی اس کی صراحت نہیں فرمائی کہ یہاں کفر صریح ہے یا غیر صریح ہے. لہذا جہاں کفر صریح بیان کر دیا گیا اسے تو بلا جھجک ہم کہہ سکتے ہیں جی کفر صریح ہے. لیکن جہاں خود علماء متقدمین احتیاط کے تقاضے کے تحت خاموش رہے اور کفر صریح یا غیر صریح کی وضاحت نہ کی، وہاں پہ ہمیں بھی خاموش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ہم سے سائل سوال کرتا ہے تو پھر یقیناً غور و تفکر کی گنجائش ہے ایک ایسے مفتی کے لیے جو واقعی فتویٰ نویسی میں دقت نظر رکھتا ہے، مطلب اس کی لطیف نگاہ ہے تو اور گہرائی کے ساتھ وہ مسائل کو سمجھ سکتا ہو، ایسے ہی لوگ جرأت کر سکتے ہیں اور وہ اس میں پھر یقیناً ایک تعیین کر سکتے ہیں کہ یہ کفر صریح ہے یا غیر صریح ہے. تو یہاں پر جو شخص کفر و ایمان کو ایک سمجھے کہ قرآن کی ہزارہ آیات ایسی ہیں جو ایمان کو علیحدہ، کفر کو علیحدہ ظاہر کر رہی ہیں، مومن کا ٹھکانہ جنت، کافر کا جہنم بیان کر رہی ہیں، اور اس کے باوجود کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، تو اس نے تو گویا کہ قرآن کا صراحتاً انکار کر دیا، تو یہ کفر صریح ثابت ہوگا، مرتد ہو جائے گا اور اس کا نکاح وغیرہ ختم ہو جائے گا. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اس قسم کے جملے کہنے میں جرأت مندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح مسئلہ بیان کیا کہ جو شخص ایمان پر راضی نہ ہو یا کفر پر راضی ہو، یہ بھی کافر ہو جائے گا. ایمان پر راضی نہ ہونے کا مطلب جیسے کوئی شخص کہے مجھے اپنا مومن ہونا بالکل پسند نہیں، معاذ اللہ، میں تو اپنے مسلمان ہونے پہ راضی نہیں ہوں، کیا کاش میں کچھ اور ہوتا، معاذ اللہ. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. یا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کافر کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم کافر ہیں اور ہم نہیں مانتے بس اسلام کو، تو ایسا شخص کافر ہوگا اور یقیناً یہاں پہ بھی کفر صریح ثابت ہوگا، کیونکہ کفر اور اسلام واضح طور پہ بیان کر دیا گیا. اب اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کفر کا کلمہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں وہ اسلام کو نہیں مانتا ہوں، یا میں اپنے کافر ہونے پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے میں کافر ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو گویا کہ اس نے اپنے مذہب کی تبدیلی کا اعلان کر دیا ہے اور ایسے شخص کو بھی کافر و مرتد قرار دیا جا سکتا ہے. ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ جی اسلام کا کام ایسے ہی کرنا چاہیے، یعنی معاذ اللہ گناہ کو اسلام کا کام کہا.
یعنی خلاصہ کلام فقہ نے لکھا کہ یعنی جو گناہ کو اور معصیت کو اسلام کہے تو وہ شخص کافر ہے، یعنی وہ سری کفر ثابت ہوگا۔ یوں ہی کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے جواب میں کہا کہ تم پر بھی لعنت اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تیرے اسلام پر بھی لعنت، تو ایسا شخص بھی کہنے والا کافر ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کیونکہ اسلام واضح ہے۔ اسلام ہے کیا چیز؟ اسلام اصل میں تھیوری اینڈ پریکٹیکل کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں کچھ نظریات ہیں اور کچھ اعمال ہیں۔ جیسے سرکار نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ تو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں انسان کے نظریات ہیں کہ جن کا اعتقاد اور جن کا یقین رکھنا انسان کو اسلام پر استقامت پذیر رکھتا ہے یا اسلام وجود میں آتا ہے۔ اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام پر لعنت معاذ اللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی تمام تر تعلیمات پر لعنت کر دی ہے، اور تمام جو نظریات اسلام کی طرف سے اللہ اس کے رسول کی طرف سے دیے گئے ان کے بارے میں نازیبہ کلمہ کہا ہے تو سخت حکم ہوگا۔ اگر کوئی شخص کہتا کہ یوں کسی نے جملہ کہا کہ یہ کام کر لو، اس نے جواب میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی مجھے اس کام کا حکم دیتا تب بھی میں نہ کرتا، تو فقہ نے فرمایا کہ یہ شخص بھی کافر ہوگا، کیونکہ صراحتاً وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں اس طرح کہہ رہا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا تو واجب ہے، اب اگرچہ براہ راست اس کی طرف اگر اس کام کے سلسلے میں اللہ کا حکم متوجہ نہیں ہے، لیکن ضرورت میں یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتا میں اس کا کہنا بھی نہ مانتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک تحقیر اور توہین کا پہلو اس میں نکلتا ہے۔ اگرچہ توہین ثابت نہیں ہوگی، اللہ کی کون توہین کر سکتا ہے، کون تحقیر کر سکتا ہے، ایک پہلو نکلتا ہے اور اس میں یہ شخص قابل گرفت ہوگا۔ یہ یوں سمجھ لیجیے جیسے کوئی یوں کہے کہ اگر میرے والد بھی حکم دیتے میں ان کا کہنا بھی نہ مانتا، تو یقینی سی بات ہے کہ والد ڈس ہارٹ ہو گئے کہ بھئی دیکھو کیسی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے کہ میں بھی کہتا تو نہ مانتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی چیز کے اثر کو قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، ایسا نہیں کہ وہ رنجیدہ ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی صدمہ یا غم محسوس ہوگا، نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسے کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق نہیں ہے اور انسان دار اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کریں گے۔ دوسرے نے کہا کہ میں خدا کا حکم نہیں جانتا، یا کہاں یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا، یعنی یوں کہا کہ اللہ کا حکم یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں بھی چونکہ توہین کا پہلو نکلتا ہے تو ایسے شخص کو کافر قرار دیا جائے گا۔ کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہے مرتا نہیں، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس کو تو بھائی اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا کفر ہوتا ہے، اور بھولنا یہ یقینی سی بات ہے کہ کفر اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا ہو گیا اور یہ کفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ پکڑتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی وہ غافل ہوتا ہی نہیں ہے بالکل۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین اور آسمان کی حفاظت کبھی تھکاتی نہیں ہے، یعنی ہمہ وقت وہ زمین آسمان کو کنٹرول بھی فرما رہا ہے اور ذرے ذرے کو ملاحظہ کر رہا ہے، تو جس رب کریم کی یہ شان ہو اس کے بارے میں معاذ اللہ ایک عیب والی بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ یا کوئی شخص بہت زبان چلا رہا تھا، یہ عموماً عورتوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے، عورتیں بہت زور سے چلا رہی تھی اور بڑی تیزی سے وہ لڑائی جھگڑا کر رہی تھی، تو اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ خدا بھی تیری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس طرح یہ بھی کفر ہوگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مخلوق سے عاجز قرار دیا، اور پھر ایک برے فعل کے اندر یہ کہنا کہ چرب زبانی کرنا، بدتمیزی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کو تقابل کے طور پہ پیش کر کے اس میں بھی بلکہ ایک معاذ اللہ کمتری کا پہلو ثابت کرنا یہ غلط ہوگا۔ تو اس طرح کے اقوال پر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو قابو میں نہیں رکھتے، اس نے جواب میں کہا کہ عورتوں پر تو اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل نہیں ہے، میں کہاں سے قابو میں کروں، یعنی ثم معاذ اللہ اس نے ویسے چاہے وہ اللہ کی توہین کے قصد و ارادے سے نہ کیا ہو، محاورتاً نہیں کہا ہو، لیکن بہرحال یہ کفر ثابت ہوگا
کہ عورتوں پہ تو اللہ کو بھی قدرت حاصل نہیں، ہم کہاں سے سنبھالیں بھائی، تو اس شخص کو بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ خدا کے لیے مکان ثابت کرنا، تو جگہ ثابت کرنا، یہ کفر ہوتا ہے۔ یہ ہم پہلے آپ کو اللہ کی ذات و صفات کے مسائل میں ضمناً عرض کر چکے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس جگہ ہے یا کسی جگہ ہے، جگہ، تو جو جگہ میں ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے ایک جسم ہوتا ہے، کیونکہ ایک جسم ہی جگہ کو گھیرتا ہے، جگہ میں ایک جسم ہو سکتا ہے، اور جسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے، اسے جسم کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ جگہ ثابت کریں گے، جسمانیت ثابت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قابل تقسیم ہونا بھی لازم آئے گا، اور یہ ایک غلط چیز ہے، لیکن یہ کفر اختلافی ثابت ہوگا، کفر اتفاقی نہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش الہی پر، عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کوئی سمت کا تعین کر دینا یا جگہ کا تعین دونوں منع ہوں گے، کیونکہ سمت کا تعین بھی اسی کا ہوگا جو کسی جگہ میں ہے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، تو اس لیے کوئی اگر ہم کوئی خدا نخواستہ سمت یا جانب متعین کریں گے تو اس میں خود بخود مکان ثابت ہو جائے گا اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی سے کہا، کوئی گناہ کر رہا تھا، اسے کہا کہ یار دیکھو تم گناہ نہ کرو، خود اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا کہا کہ خدا کے عذاب کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے، اس نے جواب میں غصے میں کہہ دیا کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، یا یوں کہا کہ خدا کیا کر سکتا ہے، اس کے سوا کیا کرے گا کہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، چلے جائیں گے، یا کہا کہ بھئی خدا سے ڈرو، تو اس نے کہا کہاں ہے خدا بتاؤ، تو یہ سب کا سب کفر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی توہین ہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے عذاب کی توہین دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے کی کوشش ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔